ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا بڑا ہی زبردست سلسلہ جاری ہے، تو ہم وہیں سے دوبارہ سے جوڑتے ہیں۔ تو خالد صاحب، شعر و شاعری کے حوالے سے اور لکھنے کے حوالے سے بات چیت جاری تھی کہ اس ماحول میں بھی یہ ادبی سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ اچھا، شاعری کے علاوہ بھی آپ کا میں نے ایک خاصا الگ سے ایک دیکھی ہے ایک چیز، وہ یہ ہے کہ ایک کتاب آپ کی مصوری کے حوالے سے بھی منظر عام پہ آئی ہے، جبکہ یہ تو ایک بالکل ہی الگ کام ہے۔ تو آپ کی نگاہ اس جانب کس طرح مبذول ہوئی؟ مصوری مجھے بڑا انسپائر کرتی رہی ہے، انسپائریشن بہت رہی ہے مجھے، کلرز میں، مناظر میں، لینڈسکیپس میں، سمبولیکلی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اور میرے بعض دوست بھی ہیں ایسے جو مصور ہیں، ان سے بھی قربت رہی، ان کے جاتے رہے، ایگزیبیشنز دیکھتے رہے، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی۔ اور میں نے کہیں کہا کہ اگر مجھے دوسری زندگی ملے تو میں مصور بننا پسند کروں گا۔ اچھا، تو یہ ایک ایسی بات تھی جس سے 5 میرے دوست تھے، ان کی زندگی پر، ان کے فن پر جو ہے کتاب مصوران خوش خیال، وہ میں لے کر آیا اور اس میں کوشش کی کہ مصوری اور ہم اثر مصوری کے بارے میں کچھ گفتگو بھی ہو اور کچھ ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی سامنے آئیں۔ تو اس میں وسیع حیدر صاحب ہیں، فرخ شہاب ہیں، اس میں تنویر فاروقی ہیں، اس میں فوزیہ خان ہیں اور جی این قاضی ہیں ہمارے۔ صحیح۔ 5 آرٹسٹ ہیں، پانچوں آرٹسٹ اپنی اپنی جگہ بہت کمال کے ہیں اور ڈفرینٹ ان کے میڈیمز بھی ہیں مصوری۔ ابھی پچھلے دنوں شائستہ مفتی صاحبہ میرے پروگرام میں آئی تھی، تو ان کو بھی مصوری سے بہت زیادہ شغف ہے، وہ مصوری کرتی ہیں۔ تو انہوں نے ایون اپنی ایک کتاب کے بھی 2 سرورق جو ہے وہ خود سے ہی رنگ انہوں نے بکھیرے ہیں۔ تو واقعی جیسے آپ اور ہم یا جو بھی لوگ ہیں خالد صاحب، میں تو خیر ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں ہوں، ہم لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، تو رنگوں کا سہارا لے کے اپنی بات پہنچانا یہ کتنا کمال ہے یہ۔ جی بہت ہے، اور ایک قلم اور منہ قلم والی بات ہے۔ اور دیکھیں جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں نا نثار احمد، جیسے موسیقی ہے، رقص ہے، مصوری ہے، پوئٹری ہے، یہ سب آپس میں انٹر لنک ہیں۔ اظہار کے طریقے یا ذریعے مختلف ہیں، لیکن دیکھا جائے تو بنیادی طور پر سب جو ہے تھاٹ پر بیس کرتے ہیں۔ بالکل، مصوری بھی تھاٹ پر بیس کرتی ہے، اور مصوری کی جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ شاعری میں تو ہم زبان میں آگے پھنس جاتے ہیں ایک جگہ پر، مصوری کی زبان عالمی ہے۔ ہر زبان والا مصوری کو سمجھ سکتا ہے، اس کے سٹروکس کو، اس کی پکچر کو، اس کے رنگوں کو، اس کے برش کے سٹروکس کو، اس کی قوت کو۔ اور اسی طرح رقص ہے، اس کی بھی ایک عالمی زبان ہے، اور کسی حد تک میوزک بھی چاہے الفاظ سمجھ میں نہ آئے پہنچا دیتی ہے اپنی بات، اپنا تاثر۔ شاعری ذرا سا یہ ہے کہ ترجمے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ خالد صاحب، شاعری کیا روح کا حصہ ہوتی ہے؟ سوچ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی چیز قلم بند کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو سوچ ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، ہر کتاب سے ایک الگ الگ تاثر مجھے ملا ہے، تو بیسیکلی سوچ کیا کردار سوچ کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ سوچ آتی کہاں سے ہے؟ پہلے دماغ میں آتی ہے کہ دل میں آتی ہے، یا کہیں اور سے آتی ہے؟ پھر یہ ہے کہ سوچنا کہ آپ بند کر سکتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ اب میں نہیں سوچ رہا تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نہیں سوچ رہا۔ تو سوچ جو ہے وہ آپ کے دل کی دھڑکن کی طرح چلتی رہتی ہے، اور آپ کی یادداشت جیسے آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو جہاں تک بھی 2 برس کی، 2.5 برس، 3 برس سے بھی لوگوں کی یادداشت کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے، تو وہ چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں، آپ جاگتے ہیں تو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو خوابوں کی صورت میں آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ خوابوں سے جا کے جڑ جاتی ہے، اور نفسیات یہ بھی کہتی ہے کہ جو خیالات آپ کے ہوتے ہیں وہی خوابوں کا روپ دھار لیتے ہیں، شکلیں بدل لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور فرائیڈین اس کی طرف چلے جائیں تو وہ تو اور طرح کی باتیں بھی ہیں خوابوں میں، جو کہ خیالات اور آپ کی سوچوں کے ساتھ ہی نتھی ہیں۔ تو بہرحال سوچ جو ہے اور فکر جو ہے یہ بڑی طاقتور چیزیں بھی ہیں، اور یہ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہوں تو آپ کو اٹھا کے کھڑا کر دیتی ہیں، اور نگیٹیوٹی کے ساتھ ہوں تو آپ کو گرا دیتی ہیں۔ کوشش ہی کرنی چاہیے کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہو، اچھی ہو، اچھا سوچیں لوگوں کے بارے میں، اور اچھا خیال کریں، اور عملاً بھی ان کے لیے اچھا کچھ کام کریں۔ اس سے آپ کے اندر ایک بالیدگی، ایک خوبصورتی آپ کے اندر آئے گی، آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کو طاقتور بنائے گی، اور نگیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کمزور بنا دے گی۔ جیسے آج ہم تاریخ پڑھتے ہیں، پچھلی صدی کے تمام مصنفین کی شعراء کی بات کرتے ہیں، تو خالد صاحب کیا 1 صدی بعد کوئی آج کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لکھا جانے والا جو مواد ہے وہ تاریخ میں زندہ رہے گا؟ وہ مواد اس صورت میں تو زندہ رہے گا کہ یقیناً اس صدی کے تجزیے کے لیے
ایک تاریخ تو وہ ہوتی ہے جو ہمارے بادشاہوں نے لکھوائی، جو بہت ظاہر ہے کہ اس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے بالکل اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنی مرضی کی تاریخ لکھوائی گئی، ادب کی تاریخ. لیکن ادب کی جو ادب تاریخ مرتب کرتی ہے وہ بہت زیادہ. اب جو خاص طور پر تاریخ دان ہیں جیسے ڈاکٹر مبارک احمد ہیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ جو رائٹرز تاریخ مرتب کرتے ہیں بین السطور میں، وہ تاریخ بہت سچی ہے، کیونکہ وہ عوام کے جذبات، خیالات اور اپنے عہد کو سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں، اور وہ بہت جبر میں بھی ایک طاقت دکھاتے ہیں اور پازیٹیوٹی کے ساتھ سچ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ تو رہے گا، تجزیہ تو ہوگا ظاہر ہے. اس صدی کا تجزیہ جو ہے وہ ظاہر تاریخ دان جو بھی کچھ ہوں گے جو کہ آزادی کے ساتھ لکھ رہے ہوں گے، یا ناولوں میں وہ چیز آئے گی، یا پوئٹری میں آئے گی، افسانوں میں آئے گی، یا تنقید میں آئے گی، تو وہ ڈسکس ہوگی. لیکن ایک بات ہے، ہر شاعر تاریخ کا حصہ نہیں بنے گا. میں بھی شاید کہ یقینی طور پر مجھ جیسے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ ایک سمجھیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس عہد کا جو بڑا شاعر ہوگا، صاحب عہد ہوگا، ہم اس کے سائے میں پروان چڑھنے والے لوگ ہوں گے. جیسے ایک بہت بڑا درخت ہو اور اس درخت کے سائے میں کچھ پھول کھلے ہوں رنگا رنگ، ہم وہ لوگ ہیں. لیکن رہے گا وہ یاد جو کہ اس صدی کو فتح کر لے گا. کیا بات ہے. جیسے کہ میر تھے اپنی صدی کے، جیسے کہ غالب تھے اپنی صدی کے، جیسے کہ اقبال تھے اپنی صدی کے، کیا بات ہے. اور جیسے کہ اس کے بعد اور لوگ، فیض صاحب، پھر فیض صاحب آ گئے، فراق گورکھپوری آ گئے، اور آ گئے. مطلب وہ پھر درجے کم ہوتے چلے جاتے ہیں میری اپنی نظر میں. بالکل. لیکن بہرحال جو صدی کا آدمی ہے وہ تو بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی ہے. خالد صاحب، آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے کچھ نہ سنوں اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی غزل سننا چاہیں گے تو کچھ ہو جائے بہت ہی زبردست سا. اور کرونا کی وجہ سے تو ویسے مشاعرے اٹینڈ کرنا بہت ہی کم ہو گیا ہے، تو بس کچھ ایک مشاعرے کی صورتحال بنا دیجیے یہاں. اچھا، میں عرض کرتا ہوں کہ ایک کراچی میں بارشیں اب ہونے لگی ہیں، آپ کو جی بالکل، میں بارش سے بہت ہی زیادہ ہونے لگی ہیں ماشاءاللہ. بس اللہ محفوظ رکھے. اس بارش کے حوالے ہی سے بارش تو ہو ہی جائے گی کہ ہلکی ہلکی بارش میں بھی اچھا خاصا بھیگ لیے. واہ. ہلکی ہلکی بارش میں بھی اچھا خاصا بھیگ لیے، لیکن جتنی پیاس تھی اندر کیا ہم اتنا بھیگ لیے. واہ 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 واہ. ہلکی ہلکی بارش میں بھی اچھا خاصا بھیگ لیے، لیکن جتنی پیاس تھی اندر کیا ہم اتنا بھیگ لیے. لیکن جتنی پیاس تھی اندر کیا ہم اتنا بھیگ لیے. باتوں باتوں میں جو مسافت چھوٹی لگی چھوٹی تو نہ تھی. کیا بات ہے. باتوں باتوں میں جو مسافت چھوٹی لگی چھوٹی تو نہ تھی. کچھ لمحوں کی بارش میں بھی سارا رستہ بھیگ لیے. واہ 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 واہ. باتوں باتوں میں جو مسافت چھوٹی لگی چھوٹی تو نہ تھی. کچھ لمحوں کی بارش میں بھی سارا رستہ بھیگ لیے. وہ ایک تاثر ہوتا ہے نا کہ آپ جب نکلے گھر سے باہر یا آفس سے نکلے اور بارش شروع ہو گئی، پھر وہ بارش رک بھی گئی لیکن اس کا تاثر آپ کے گھر پہنچنے تک برقرار چلتا رہتا. تو کچھ لمحوں کی بارش میں بھی سارا رستہ بھیگ لیے، اور بارش کی ہر بوند سمندر لگتی رہی، لیکن اس بار بارش کی ہر بوند سمندر لگتی رہی، لیکن اس بار ہم بھی اپنے ڈر سے نکلے، پورا پورا بھیگ لیے. واہ 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 واہ. بارش کی ہر بوند سمندر لگتی رہی، لیکن اس بار ہم بھی اپنے ڈر سے نکلے، پورا پورا بھیگ لیے. اب کے بادل ایسا برسا گھر رہنا ناممکن تھا. اب کے بادل ایسا برسا گھر رہنا ناممکن تھا. ساری بستی بھیگ رہی تھی، ہم بھی ذرا سا بھیگ لیے. کیا بات ہے. اب کے بادل ایسا برسا گھر رہنا ناممکن تھا. ساری بستی بھیگ رہی تھی، ہم بھی ذرا سا بھیگ لیے. آخری شعر ہے کہ آنکھیں میچے گھر سے نکلے، بوندوں سے ہم رقص ہوئے. آنکھیں میچے گھر سے نکلے، بوندوں سے ہم رقص ہوئے.
کفران نعمت کیا کرتے جیسا چاہا بھیگ لیے. کیا بات ہے, کیا آنکھیں میچے گھر سے نکلے بوندوں سے ہم رقص ہوئے, کفران نعمت کیا کرتے جیسا چاہا بھیگ لیے, ہلکی ہلکی بارش میں بھی اچھا خاصا بھیگ لیے. کیا بات ہے, کیا زبردست. آپ نے وہ کراچی میں تو بارشیں پہلے بالکل ہی ختم, ایک تو کئی برس تک سوکھا رہا کراچی, بالکل, اور اب جو برسا ہے تو واقعی سبھی بھیگ لی. اس بار بھی بہت تیز بارشوں کی اور بہت دیر تک بارشوں کی پیشگوئیاں ہیں. خالد صاحب, گفتگو آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست رہی اور پروگرام کا ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. دل تو نہیں چاہ رہا اجازت لینے کا, لیکن لازمی سی بات ہے, پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے تو اسے بھی ہم نے فالو کرنا ہے. تو آپ کی آمد کا بے حد شکریہ, میں دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں نساء احمد, آپ کا بھی, اور وینس ٹی وی چینل کا بھی, انتظامیہ کا بھی. یہ گفتگو واقعی اس طرح کی تھی کہ ابھی بہت سی باتیں شاید ہم کر سکتے تھے, لیکن وقت اس تیزی سے گزرا کہ معلوم نہیں ہوا. آپ کے سوالات بہت اچھے تھے اور آپ نے بہت اچھی طرح اس پروگرام کو جو ہے ہوسٹ کیا, اور آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں, چینل کے لیے بہت دعائیں ہیں, بہت شکریہ. اور جو دیکھنے والے ہیں ہمارے, ان کا بھی بہت شکریہ, بہت زبردست. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آج ہمارے ساتھ تھے خالد معین صاحب, پاکستان کے ایک مایہ ناز شاعر, اور گفتگو کا بے حد زبردست سلسلہ رہا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. ہم پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.